آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اصل دولت کیا ہے۔ اس کہانی میں دو کردار ہیں۔ ایک احمد ہے جو کہ ایک نوجوان مگر غریب آدمی ہے، اور ایک نیک بزرگ ہیں جو انتہائی سمجھدار ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ احمد اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے کپڑے بہت پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ وہ چہرے سے بھوکا اور بے حد پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایک لمبی اور سفید داڑھی والے بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ بزرگ کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد کو دیکھ کر رکتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ احمد نے سر داہ بڑھتے ہوئے کہا، کیا پوچھتے ہو بابا؟ بہت پریشان ہوں۔ 2 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بزرگ نے جیب میں سے ایک سیب نکال کر احمد کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو کھاؤ اور اپنی حالت بیان کرو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ احمد نے کہا، بابا میں بہت غریب ہوں، دیکھیے میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، اور یہ جھونپڑی کیسی ہے، کیسی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر بارش ہو جائے تو جگہ جگہ سے پانی ٹپکتا ہے۔ بزرگ نے کچھ سوچ کر کہا، مگر تم تو بہت دولت مند آدمی ہو۔ احمد نے حیرت سے کہا، کیوں مجھ غریب کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میری حالت دیکھ کر اور میرے حالات سن کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند ہوں؟ کہاں ہے وہ دولت؟ مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم واقعی بہت دولت مند ہو۔ احمد نے غصے سے کہا، جاؤ بابا اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بزرگ نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک سودا کر لیتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو۔ احمد نے حیرت سے کہا، آنکھیں دے دوں تو دیکھوں گا کیسے؟ یہ کیسا عجیب سودا ہے؟ بزرگ نے کہا، چلو یہ نہ صحیح، تم ایسا کرو کہ اپنے دونوں کان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے بدلے 2,00,000 روپے لے لو۔ احمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر کان نہیں ہوں گے تو سنوں گا کیسے؟ بزرگ نے شفقت سے کہا، چلو یہ بھی منظور نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے کرو اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے 3,00,000 روپے لے لو۔ احمد نے غصے سے کہا، جاؤ بابا اپنی راہ لو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ جب زبان ہی نہ ہوگی تو بات کیسے کروں گا؟ بزرگ مسکرا کر بولے، اچھا چلو یوں کرو کہ اپنے دونوں پاؤں مجھے دے دو اور 4,00,000 روپے لے لو، یعنی 1 پاؤں کے بدلے 2,00,000 روپے، منظور ہے؟ احمد ناراض ہو کے کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، اسی لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ ارے تم کیوں نہیں سمجھتے کہ بغیر پاؤں کے میں محتاج ہو جاؤں گا، چل پھر نہ سکوں گا۔ بزرگ نے کہا، چلو تم ناراض نہ ہو اور بالکل غصہ نہ کرو، بس یہ میری آخری پیشکش ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ہاتھ مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے 8,00,000 روپے دے دوں گا۔ احمد نے بابا سے بہت غصے میں کہا، اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں گا۔ ہاتھ تمہیں بھیج دوں تو کام کاج کیسے کروں گا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بیٹھے ہو، جو ایسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو۔ بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا، نہیں میرے بچے، بے عقلی کی بات تم کر رہے ہو۔ ذرا اپنی عمر دیکھو، اپنی روشن آنکھیں اور طاقتور ہاتھ پاؤں دیکھو۔ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو، ان سے کام لے کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر کاہلی کی زندگی گزار رہے ہو اور اپنی حالت کا گھیلا کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ احمد سوچ میں پڑ گیا، بابا کیا مطلب ہے؟ بزرگ نے سمجھایا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے کام لو، محنت سے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرو، یقین مانو یہ ساری نعمتیں ہی تمہاری اصل دولت ہیں۔ احمد نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، شکریہ اے نیک بزرگ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے میری اصل دولت سے آگاہ کر دیا۔
میں ان سے کام لے کر اپنے حالات ضرور بدلوں گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔